اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں بندہ ناچیز محمد شمی منصوری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک شبیر احمد اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے فیس بک سے ہمارا نمبر لیا تھا، نمبر لے کے انہوں نے رات مجھے کال کی، ان سے میری بات ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 10 سال ہو گئے ان کو یہ اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بریلوی تھے، پھر دیوبند کی طرف گئے، اس کے بعد حق کی تلاش میں تھے یہ۔ اس کے بعد ایک اہل حدیث شخص ان کو ملا، اس نے ان کے لا کے بخاری مسلم دکھائی، بخاری مسلم سے ہی وہ تمام حدیثیں پیش کرتا تھا، تو ان کو حق جو ہے وہ اہل حدیث کی شکل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مل گیا ہے، اب الحمدللہ میں حق پر ہوں۔ تو بخاری مسلم سے ہی میں نے ان سے چند سوالات کیے، جس کے جواب یہ بخاری مسلم سے نہیں دے پائے اور حدیثوں سے دے رہے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ ان کا دعویٰ بخاری مسلم کے علاوہ کسی کتاب کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یہ لوگ، یہ جماعت، اور ان کے مطلب کی روایت ہوتی ہے تو اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، بھلے ہی ضعیف ہو، اور ضعیف ہو صحیح حدیث ہو اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، ان کے مطلب کی نہ ہو تو نماز میں جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں اس کے تعلق سے میں نے ان سے کہا تھا کہ بخاری سے پیش کر کے دکھائیں، یہ نہیں دکھا پائے۔ پھر انہوں نے اپنے استاد سے میری بات کرائی، ان کے استاد لائن پہ آئے، ان کے استاد سے میں نے بات کی۔ ان کے استاد بخاری سے ایک حدیث پیش کر رہے تھے جس میں سینے کے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ 740 نمبر روایت ہے وہ صحیح بخاری کی، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنا دائیں ہاتھ بائیں کلائی پہ رکھیں۔ ان کے عالم صاحب کا کہنا میں عربی جانتا ہوں، میں نے عربی پڑھی ہے، تو وہ اس کا ترجمہ کر رہے تھے کہ بازو پر لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں بازو پر رکھیں، جبکہ ان کے ہی عالموں نے اس کا ترجمہ کلائی کیا ہوا ہے، تو یہ بازو کر رہے تھے۔ میں نے کہا اس میں سینے کے الفاظ تو ہیں ہی نہیں۔ بولے وہ جب بازو پہ ہاتھ رکھا جاتا تو آٹومیٹیکلی سینے پہ چلا جاتا ہے۔ پھر جب میں نے ان سے کہا کہ بازو کہاں سے لے رہے ہیں آپ کے عالموں نے تو کلائی ترجمہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کلائی پہ ہاتھ رکھیں تب بھی سینے پہ ہی جائے گا۔ اب ان احمق کانا اور یتیم العلم لوگوں سے کوئی پوچھے کہ کلائی پہ ہاتھ رکھنے سے صرف سینے پہ ہاتھ جائے گا؟ کلائی کے اوپر ہاتھ رکھنے سے ناف کے نیچے بھی ہاتھ جائے گا، ناف کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ کلائی پہ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ سر پہ بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیں؟ یہ ان کا علمی لیول ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو میں بنا کے آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں، اس سے میرا بالکل مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی تنقید ہو یا کسی کو میں حقیر سمجھتا ہوں، یا میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنا علم جھاڑنے کی غرض سے یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بالکل میرا مقصد یہ نہیں ہے، نہ مجھے بالکل ذرہ برابر گھمنڈ ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگوں بھولے بھالے لوگوں کو یہ بہکاتے ہیں اور ان کے سامنے بخاری مسلم کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ کسی کتاب کو خاطر میں نہیں لاتے، تو میں لوگوں کو بھولے بھالے ہمارے سنی حضرات بھائی جو ہیں اور جو ادھر جا چکے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعوت فکر ان ویڈیوز کی بسادت سے دیتا ہوں کہ ان کا علمی لیول تو ذرا دیکھیں آپ، کہ ان کا علمی لیول کیا ہے۔ جو ان کے دعوے ہیں اتنے بڑے بڑے، ان دعووں پہ کہ یہ کھرے اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنا دیر کیے آپ اس ویڈیو کو سماعت کریں اور آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان کا علمی لیول کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو جاننے، اس کو سننے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Now being recorded. ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم جی جناب، کون بول رہے ہیں؟ شفیع صاحب جی محمد شمی منصوری بول رہا ہوں۔ جی بھی آپ نے نمبر دیے تھے ایف پی پہ؟ جی ہاں، نمبر دیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شبیر احمد۔ شبیر احمد؟ جی آپ کہاں سے ہیں؟ جی شبیر بھائی، کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں بیکانیر، راجستھان۔ ماشاء اللہ۔ ہم یہ آپ کہاں پہ ہیں؟ یو پی میں بریلی کے پاس ایک چھوٹا سا ضلع پڑتا ہے پیلی بھیت، اچھا، وہیں کے رہنے والے ہیں۔ کیا کرتے ہیں شبیر بھائی؟ نام سنا میرا؟ جی، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اے سی ٹیکنیشین۔ جی، اے سی ٹیکنیشین، ایئر کنڈیشن وغیرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اے سی فریج وغیرہ۔ جی، تو ہم نے آپ سے پوچھا وہاں تھا کہ آپ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ سر میرا منصور صاحب ایسا ہے، پہلے میں ایسا مکتبہ فکر سے میرے کو تعلق نہیں ہے۔ اگر اس جماعت کی بات کی جائے جی، تو میں جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں میں، کیونکہ میں نے بہت ساری برائیاں دیکھی تھی پہلے میں چونکہ میں پوسٹ پڑھی تھی میں نے آپ نے ابھی، جی،
तो मैंने पोस्ट के अंदर लिखा भी था, तो पहले मैं बरेल भी था, फिर देवबंद में गया। एक्चुअली क्या, मैं हक की तलाश में था, मुझे हक मिल नहीं रहा था जी भाई। पहले जो लाइफ चल रही थी, जो चल रही थी, मैंने कहा यार मरना है अब। जी मरना वो तो बात ठीक है, लेकिन मरने बाद में जो हालात पेश आएंगे ना, तो बिल्कुल इसका इल्म मेरे को नहीं था। जी बिल्कुल तो हक यूं करते करते कि मैं देवबंद के पास चला गया। जी तो नहीं, बरेलवी पास तो खैर के सवाल के जवाब है ही नहीं ना, अच्छा वो तो घुमा फिरा के बात करने वाले हैं। मैं फिर उसके बाद गया देवबंद के पास। अच्छा देवबंद के पास भी गया तो वहाँ भी मुझे जवाब नहीं मिला। जी तो एक भाई से मुझे मुलाकात हुई थी, जो अपने आपको मुसलमान कहता है, वैसे मुसलमान तो कोई सारे ही हैं। जी तो मैंने उससे पूछा, तो भाई आप कौन से जमात से हैं? तो हम्म पहले तो मुझे उसने मुस्लिम बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। हम्म तो मेरा वही मौक़िफ़ था जो मैंने आपको लिख करके भेजा अभी पोस्ट के ऊपर, कि जमात में अगर मुस्लिम जमात में मुस्लिम अगर को मुस्लिम कौम से अगर कौन सी जमात के अंदर, तो बताना पड़ेगा ना। हम्म तो उसके हिसाब से उसने मेरे को बताया कि मैं जमात अहले हदीस हूँ। अब चूंकि इस जमात का नाम मैंने कभी सुना नहीं था, जी तो उसने मेरे को बुखारी मुस्लिम भी दी। हम्म बुखारी मुस्लिम दिखाया मेरे को कि आप जो बुखारी मुस्लिम है वो तरीका तो मैंने कभी देखा नहीं, नमाज पढ़ने का तरीका है ये वो, मतलब जो मतलब 100 तरह के कंफ्यूजन है मेरे दिमाग के अंदर। जी तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा यार अगर ये आप बुखारी मुस्लिम की बात सही है, जी तो ये हदीसें हमारे तक क्यों नहीं पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त था। तो उसने मेरे को बोला, मैं कहा यार हमारे बाप दादा जो है ना, वो उन तक भी ये हदीसें हमारे पहुंची नहीं थी। तो उसने अच्छा मेरे को मिसाल दे के समझाई बात। जी क्या मिसाल मैंने दी? कहा, उसने एक छोटी सी मिसाल दी थी कि आप देखो जी कि जब अल्लाह के नबी ने दावत दी थी मक्का के अंदर, जी तो मुश्किन मक्का और काफिर बहुत ज्यादा तादाद में थे, और अल्लाह के नबी की तादाद बहुत कम थी, ना के बराबर। हम्म तो उमर बिन खत्ताब जब ईमान लेकर के आए, हम्म तो उमर बिन खत्ताब ने अल्लाह के नबी से फरमाया कि अल्लाह के नबी क्या हम मक्का नहीं है? हम्म तो बिल्कुल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर बिल्कुल हम मक्का है। तो हम्म फिर आज के बाद इंशाल्लाह खुले के नमाज पढ़ेंगे मक्का में। जी ठीक है। तो उसने मेरे को मिसाल दी, तो ये मैं दिमाग के अंदर फिट बैठ गई। मैंने कहा यार उमर बिन खत्ताब और अल्लाह के नबी का मामला है, तो बात को माननी पड़ेगी। बिल्कुल तो मैंने फिर मैं उस दिन से मेरी क्या तहकीक शुरू हुई थी। जी अच्छा तो तहकीक शुरू अब और मैं तकरीबन 10 साल हो गए मेरे तो को, 10 से 15 साल हो मेरे पूछने का मकसद आपसे ये है कि अब जो है आपको आप जो हक की तलाश में निकले हुए थे गए। वो जी हक जी। आपको मिल गया आपके हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। जमात अहले हदीस की शक्ल में आपको वो हक मिल गया। बिल्कुल। तो अहले हदीस मकतब फ़िक्र जो है वो जो है तो हक पे है। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैंने देखो तो अभी जमात के अंदर अहले हदीस, देखो जो अहले हदीस मकतबा फिक्र, सुनो मेरी बात सुनो। बिल्कुल जमात अहले हदीस मकतबा फिक्र ऐसा है जिसकी जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। जी क्योंकि जमात अहले हदीस के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिरका बना के अपने अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। जी ठीक है। जी मैं इस बिना के ऊपर लेकर मन्नत मेरा जमात अहले हदीस है। जी तो मैं आपसे पूछ ये रहा था कि जैसे अब आप ये कबूल कर रहे हैं कि जमात अहले हदीस से आप ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी। अभी इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल किया था वहाँ पर तो आप कह रहे थे कि मैं किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ और अब आप कह रहे हैं कि मैं अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो देखो इसका आप इसका डर क्यों रहे इसका थे बताने में? बता दिया ना, नहीं बताने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी। हम बताते हैं ना, हम अहले सुन्नत वल जमात से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं, हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम बताते हैं डंके की चोट पे। कोई भी हमसे पूछ ले आके तो आप लोग, हम ये समझ में नहीं आता है कि ये बताते क्यों नहीं है कि हम अहले हदीस मकतब फ़िक्र से हैं। बताने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई तोप लेके नहीं बैठा है, बंदूक लेके नहीं बैठा है प्यारे भाई, है ना? तो आप लोग बताते क्यों नहीं है? ये एक सवाल उठता है। नहीं बताता, देखो इसलिए नहीं है जी क्योंकि आमतौर पे क्या, देखो मैं बताने में कोई शर्म नहीं है, बाकी बताने में फख्र महसूस करता हूँ मैं बिल्कुल कि मैं ऐसी जमात से हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी के ऊपर मत मिटने के लिए तैयार है, वो ऐसी लगता जमात है है। कि आप हक पर हैं तो आपको बताने में कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अक्सर ऐसे मैंने अहले हदीसों को देखा है जो बताते नहीं हैं लेकिन बाद में वो कबूल कर लेते हैं। नहीं अब एक्चुअल में देखो जो है मन, चलिए इसका जवाब तो नहीं होगा। खैर मैं अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि जैसे आप बुखारी और मुस्लिम को मानते हैं, उसने आपको बुखारी और मुस्लिम दिखाई हम्म, और बुखारी और मुस्लिम आपने पढ़ी, हम्म, तो हमारा सवाल ये है कि आप, अच्छा ये पेशाब करते हैं ना, पेशाब हम्म। पेशाब खड़े होकर करते हैं या बैठ कर करते हैं?
देखो इसका आप ना, मैं टेस्ट ले रहे हैं या पूछो, पहले बताओ। मैं पूछ रहा हूँ मैं जी। देखो दोनों रिवायत तो दोनों है। नहीं, मैं और सही आपने देखो, बुखारी और मुस्लिम की बात की तो मैं हाँ आपसे तो मैं तो जनाब, अच्छा आप ये तो बता दीजिए शमी साहब मैं आपको बुखारी मुस्लिम से हवाला दूंगा मैं, जी। ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने दो हमारा तो तरीके आप से, बाद में होना, पहले ये तो बता दीजिए आप खड़े होके करते हैं या बैठ के करते हैं पेशाब? तो जाहिर सी बात है एक मुसलमान तो बैठ के ही करेगा। लेकिन बुखारी और मुस्लिम में तो खड़े होकर लिखा हुआ है, बैठ के हाँ पेशाब वो, करने का एक कोई हदीस अगर बुखारी और मुस्लिम से आप दिखा दें तो हम भी जो है वो वैसे ही करने लगेंगे बुखारी मुस्लिम में, अगर दिखा दें आप। या तो अगर नहीं, तशरीफ पढ़नी बुखारी और पड़ेगी ना उसकी मुस्लिम से ही आपको। अगर ले लिया जाए तो बुखारी और मुस्लिम में एक भी रिवायत बैठ के पेशाब करने की नहीं है, तो आप बैठ के पेशाब क्यों करते हैं? मुँह मारनी इतनी बैठेगी, जी, मुँह मारनी इतनी बैठ के पेशाब करेगी। तो दलील भी तो मिलना चाहिए ना। आप बुखारी और मुस्लिम की सिर्फ बात करते हैं, तो बुखारी और मुस्लिम में तो सब खड़े होकर पेशाब करने का तरीका लिखा हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या अल्लाह, तो नाउजुबिल्लाह, सही बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चलिए गलत मैं है। एक सवाल आपसे और करता हूँ। देखो अच्छा सुनो मेरी बात। यार भाई, आपको मैंने आप बोलने की पूरी इजाजत दी, अब थोड़ा सा मुझे भी बोलने दीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में आप जो नियत बांधते हैं ये कहाँ बांधते हैं? देखो मैं इस एक्चुअली का मैं इस टाइप के सवाल है ना, हम देखो मैं नियत हम देखो। सिर्फ बुखारी और मुस्लिम से बात कर रहे हैं, तो हम बुखारी और मुस्लिम से ही बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हम ये पूछ रहे हैं आप नमाज में हाथ जब बांधते हैं तो हाथ कहाँ पर बांधते हैं? भाई जो अल्लाह के नबी ने क्या तरीका बताया आप ये बताओ। तो मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर बांधते हैं आप। आप ये बताओ। अब फिर आप बताने को डर क्यों रहे हैं भाई? हम तो जिस तरीके से पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे हम बताने को तैयार हैं कि हम नाक नीचे बांधते हैं, लेकिन आप भी तो बता दीजिए कि आप हाथ नमाज में कहाँ पर बांधते हैं? मैं मैं सतर क्या होता है आपका? जी, सतर किसको बोलते हैं? हम जो सवाल वो आप नहीं आप सतर जो भी किसको बोलते हैं आप ये बताओ ना आप। आप जो भी पूछेंगे हम वो बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम नहीं, जो आपसे पूछ रहे हैं वो तो आप बता दीजिए कि आप नमाज में हाथ कहाँ पर बांधते हैं? जाहिर सी बात है कभी जी, सीने पे बनी जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी, ये भी तो सही बुखारी की हदीस है ना कि नमाज इस तरीके से पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ देखते हो। बिल्कुल 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 है ये हदीस। तो जरा बुखारी और मुस्लिम से आप जरा दिखा दें कोई एक हदीस के सीने पे हाथ बांध के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो या आपने बांधी हो, बुखारी और मुस्लिम से दिखाएं आप। मुस्लिम डेमोक के अंदर दिखा था आपको। नहीं, बुखारी और मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना आप? तो बुखारी मैंने बुखार, जनाब मैं को लाके समझ, बुखारी और मुस्लिम दिखा दी और आप कह रहे हैं बुखारी मुस्लिम में तो ये लिखा हुआ बुखारी मुस्लिम ये अरे फ़िरक़ा अहले हदीस जो है वो बुखारी और शमी मुस्लिम को सब हम मैं एक सवाल मैं कर रहा हूँ कि फ़िरक़ा अहले हदीस जो है वो बुखारी और मुस्लिम वो करते फिरते रहते हैं, तो बुखारी और मुस्लिम से वो जो काम कर रहे हैं वो दिखाएं तो बुखारी मुस्लिम से। चलो एक बात बताओ आप मेरे को, जी क्या सही है सत्ता की हदीसें कितनी? जी, सही है सत्ता की हदीसें कितनी? हदीसों पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम नहीं जिस तरीके से हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने रोज़मर्रा के अमाल कर रहे हैं वो तो हम बुखारी और मुस्लिम से ले लें। अगर अब आपके ईमान सिर्फ बुखारी मुस्लिम पे ही है, देखो, बुखारी अगर आपको ये, करते हैं तो मैं जिस नंबर से बात कर रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जी, और मैं आपको टोटल सीने पर हाथ बांधने की अल्हम्दुलिल्लाह हदीसें मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। ये जो सीने पे हाथ बांधने की आपने जो हमारे व्हाट्सएप पे ये लंबा चौड़ा जो कॉपी पेस्ट करके पता नहीं कहाँ से आपने भेजा है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा शब्बीर भाई हम्म, कि ये जो आपने भेजा है, ये दो दो हदीसें आपने भेजी हैं सीने पे हाथ बांधने वाली हम्म। और इतनी लंबी तहरीर आपने भेजी है, ये कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट की है? ये सर मैंने कॉपी पेस्ट नहीं की। जी, कहाँ से ठीक है, की? कुछ कुछ हदीसें मैंने खुद ने पढ़ी है जी, कि, और अब ये हजरत उमर से भी साबित है, मुस्नद अहमद की हदीस है, ये हदीस तो मैंने खुद ने पढ़ी हुई है। ठीक है। सीने पर हाथ और ये बांधने वाली, दार कुतनी की जो हदीस है ना, सीने पर हाथ वो है। बांधने वाली, हम्म, सीने पर हाथ बांधने की आपने दो ही हदीसें भेजी हैं, जिसमें एक आपने मुस्नद अहमद से भेजी है और दूसरी जो है वो आपने सही इब्न खुज़ैमा से भेजी है। हम्म। देखो मैं और कई भी हदीसें भेज सकता हूँ, बहरहाल मेरे को दो हदीसें में इल्म में थी, एक तो मैंने खुद ने पढ़ी हुई थी, और एक कहीं किसी ने लेकिन भेजी थी, मेरे को सेंड की थी। आपके इल्म में ये नहीं था कि आप ही के मुहद्दिसीन ने इन हदीसों को ज़ईफ़ करार दिया है?
اب صحیح کی حدیث میں نے بھیج دی، ضعیف کی حدیث آپ دے دیجیے۔ آپ نے یہ 2 حدیثیں بھیجی ہیں، ان دونوں حدیثوں کو آپ کے ناصر الدین البانی شیخ البانی صاحب جو ہیں محدث، ہوں۔ انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث میں نے آپ کو بھیج دی، یہ تو ضعیف حدیث نہیں آپ ہے۔ میرے کو بھیج دو، جی ٹھیک ہے؟ صحیح حدیث تو میں نے آپ کو بھیجی کہ مسند احمد کی وہ دوسری روایت جو ہے وہ میں نے آپ کو بھیجی۔ اب آپ میرے کو ضعیف حدیث کا سرٹیفکیٹ بھیج دو کہ حدیث آپ کی ضعیف ہے، آپ کو محدثین نے اس کو ضعیف کرا دیا۔ جی ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کو کیوں ضعیف قرار دیا ہے؟ اس میں ایک راوی ہے، اس پہ جرح ہے بہت تگڑی۔ دونوں حدیثوں میں جو راوی ہیں ان کو بہت تگڑی جرح ہے، اور بہت دیگر محدثین نے ان راویوں کی حدیثیں لینے سے انکار کیا ہے۔ آپ سے کس نے کہا یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ صرف اتنا بتا دیجئے۔ دیکھو میں نے خود نہ پڑھی ہے، میں جب تک اس چیز کی تحقیق میں نہیں جاتا نا تو آپ نے اس کی میں اس کو تحقیق کی کہ یہ حدیثیں صحیح میں ہیں؟ اس کے آپ نے اس کی تحقیق کی کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ دیکھو مثال کے طور ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں میں جی کہ یہ جو اہل حدیث بلند آواز آمین بولتے ہیں، ادھر مت جائیے، ہم صرف سینے پہ ہاتھ، دیکھو ادھر ادھر جائیں گے تو ہماری بات ختم نہیں ہو پائے گی۔ ہم صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات ابھی کر رہے ہیں، اس پہ بھی اگر بات کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو 2 حدیثیں آپ نے دلیل کے طور پہ دی ہیں، تو یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ آپ کے اپنے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ایک منٹ منصور صاحب، ایک منٹ رکو۔ ایکچولی کیا آپ کسی اور سے بات کرو، میں 1 منٹ جا کے آ رہا ہوں نا، میرا بھائی ہے، آپ ان سے بات کرو، وہ جواب دیں گے آپ کو۔ اچھا آپ اپنے بھائی کو دے دیجیے۔ ہلو جی جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 کیا جی نام ہے آپ کا جناب؟ نام میرا محمد سلیم ہے، آپ کون بول رہے ہیں؟ میرا نام محمد شمی منصوری ہے، اور میں یو پی میں بریلی کے پاس ایک چھوٹا سا ضلع ہے پیلی بھیت، وہیں پاس میں ایک قصبہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ جی تو آپ عالم ہیں کیا؟ نہیں جناب، اچھا کہہ رہے ڈگری والا عالم تو نہیں ہوں، ہیں جی۔ اچھا اچھا لیکن ویسے جتنا اللہ نے سکھایا اتنا علم ہے بس۔ اچھا اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا، مسلک جی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، ہاں میری جو فہم ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اچھا آپ کی کوئی جماعت نہیں ہے؟ نہیں ہے نا جماعت میری، کس جماعت سے ہیں آپ؟ تمام مومنین کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت میری جماعت ہے، اور جو فرقہ آپ ہے کے میں دور فرقے میں- بازی میں یقین رکھتا نہیں۔ چلیے آج کے دور میں اپنے 3 اکابروں کے نام بتا دیجیے آپ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصحاب ہے۔ آج کے دور کی بات کی جناب، میں نے، آپ صحیح سے سن تو لیا کریں بھائی، آج کے دور کے آپ 3 اکابر آپ میں آپ کو قیامت تک کے دور کی بتا رہا ہوں جناب۔ جناب، تو میں تو آج کے اکابر آپ کو پوچھ رہا ہوں، آج کے آپ کے 3 اکابر کے نام بتا دیجیے کہ میں آج کے نہیں، میں آپ کو قیامت تک کے اکابرین کے نام بتا رہا ہوں نا۔ آپ کے کوئی اکابر۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی پہلے کے وقت کے لیے آئے تھے کیا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں کہ ہمارا مقصد بحث کرنا نہیں ہے، اور بحث جی میں نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی ہم آپ کو ڈائریکٹ آج بتانے آ رہے ہیں کوئی بات یا کوئی چیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آج کے دور میں کوئی اکابر آپ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو منع کر دیجیے کہ بھائی کوئی اکابر نہیں ہے میرا، اگر ہیں تو ان کا کچھ ایک دو کا نام بتا دیجیے تو اس میں۔ آپ یہ بات کیوں جاننا چاہتے ہیں، پہلے یہ بتائیے آپ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا علمی لیول جو ہے وہ کس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں اور کون عالم ہے، میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور پوچھنا، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں تو وجہ تو ہوگی اس کی، کیوں نہیں بتانا چاہ رہے؟ ہم تو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بھائی، میں استفادہ کرتا ہوں قرآن حدیث سے۔ دیکھیے میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل سے پڑھا لکھا ہوں، جی ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث سے استفادہ کرتے بالکل ہیں۔ قرآن حدیث، بالکل عربی بھی جانتا ہوں، اردو بھی جانتا ہوں، ہندی بھی جانتا ہوں، انگلش بھی جانتا ہوں۔ تو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، بخاری پڑھی ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابن ماجہ ہے، سیاستہ کی تمام کتابیں پڑھی ہیں، تفسیر ابن کثیر پڑھی ہوئی ہے، اچھا ٹھیک اچھا ہے نا؟ فقہ الحدیث پڑھی ہوئی ہے، اچھا اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میرے پاس میں۔ تو اب جب مجھے کوئی چیز چیک کرنی ہوتی ہے تو پھر میں اس میں چیک کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر کہ مجھے دقت آتی ہے تو پھر میں نیٹ کا سہارا لیتا ہوں۔ نیٹ کے اوپر بہت سارے علماء ہیں، ان سے دیکھتا ہوں، کون سے علماء؟ اور الگ الگ مسلک کے علماء الگ الگ لیول پہ جو بولتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، میں سب کو سنتا ہوں، اچھا اور اس کے بعد میں جس کی بات راضی لگتی ہے اس کی بات مان لیتا ہوں۔ اچھا اچھا تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بات واضح ہے یا اس کی واضح نہیں ہے؟ بھائی میں جانور تھوڑی ہوں، میں تو انسان ہوں الحمدللہ۔ اسلام جو ہے فطرت کا دین ہے،
میری فطرت کو شوٹ کرتا ہے، قرآن حدیث کے اندر موجود ہوتی ہے وہ چیز، تو مان لیتا ہوں۔ اچھا، تو آپ کا منہج جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے؟ بالکل۔ اچھا اچھا، تو میں یہ پوچھ رہا تھا، چلیے میں ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے اب یہ سوال میرا ہے کہ سینے جی پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ہمارے یہ بھائی نے جن میں آپ کے شبیر بھائی نے بات کرائی ہے، جی جی 2 حدیثیں بھیجی تھی ہمیں۔ جی جی، ایک آپ نے بھیجی تھی، انہوں نے بھیجی تھی؟ انہوں نے بھیجی تھی، اچھا اچھا میں نے ان سے کہا تھا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث ہمیں سینڈ کر دیں، اچھا اچھا۔ تو انہوں نے صحیح ابن خزیمہ سے ایک حدیث بھیجی ہے، ایک مسند احمد سے، ہوں۔ تو یہ حدیثیں کیا صحیح ہیں؟ مجھے معلوم نہیں انہوں نے آپ کو کون سی حدیث بھیجی تھی، آپ کو مطلب سینے پہ حدیث، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث چاہیے کیا آپ کو؟ جی صحیح سند کے ساتھ۔ صحیح سند کے ساتھ میں، تو آپ 2 منٹ رکیں گے، میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد دیکھ لینا آپ۔ جی رکا نہیں ہوں، میں ہولڈ کر رہا ہوں، بھیجیے آپ۔ ہاں تو آپ 1 منٹ ہولڈ کریے بس نا، 1 منٹ ہولڈ کریے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ ہاں نہیں، ان کو بولنا ہے جیسا جو آپ، ہاں تو آپ لوگ بیٹھو، میں آتا ہوں ان شاء اللہ تھوڑی دیر بعد۔ ہاں تو آپ بیٹھو، نیچے انٹر کروں گا، میں آتا ہوں، ان کو بلا لو فون کر کے۔ ٹھیک۔ ہاں نیچے بیٹھا ہوں، دکان کا نکلا۔ ہاں ہیلو۔ جی جناب۔ جی ذرا 2 منٹ رکے آپ نا، بس ہولڈ رکھیں آپ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کون سی کتاب سے بھیج رہے ہیں؟ 1 منٹ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، حدیث بتا دیتا ہوں ان شاء اللہ۔ ہوں جی ہاں نوٹ کیجیے آپ۔ جی فرمائیے۔ ہوں ہوں پہلی جو روایت ہے وہ تو ابن خزیمہ کی ہے، ابن خزیمہ۔ ٹھیک ہے۔ جی ہوں ہوں ابن خزیمہ پہلی جلد 243 نمبر حدیث ہے۔ حدیث پڑھیے۔ حدیث ہے کہ حضرت وائل بن حضرت اللہ عنہ سے مروی ہے ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا۔ ہوں اور دوسری روایت ہے، ہوں یہ روایت ہے بخاری کی کتاب الاذان اور موطا کے اندر ہے، 1 نمبر جلد میں 159 نمبر، اور مسند احمد میں ہے۔ ہوں تو بخاری کی روایت ہے 740 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے۔ ہوں اس میں ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ہوں الید الیمنی، اور پھر آگے ہوں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر رکھے۔ اب اس میں وجاہت یہ آئی ہے کہ سینے پہ جب بائیں بازو، جب اس میں وجاہت یہ آئی ہے ہوں کہ جب بائیں بازو پر دائیں ہاتھ رکھا جائے گا تو دونوں ہاتھ اپنے آپ سے سینے پر آئیں گے۔ بازو پر رکھ۔ ہاں پریکٹیکلی جب بازو پر رکھیں گے ہوں تو آٹومیٹکلی یہ سینے پر آئیں گے۔ آٹومیٹیکلی نہیں ہمیں دکھانا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے۔ ہاں تو آپ اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کے بازو پر رکھیے، آپ پھر دیکھیے پیٹ پہ آتا ہے کہ کمر پہ آتا ہے کہ سینے پہ آتا ہے، ہوں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجیے، معلوم چل جائے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ بخاری اس کے بعد میں چوتھی روایت بخاری کی 740 نمبر ہے۔ ایک منٹ اس کے میری بات سن لیں۔ جی جی کیا فرمائی تھی آپ نے بخاری کی حدیث؟ 740 نمبر کتاب الاذان۔ 740 نمبر کتاب الاذان، اس میں جو بازو کے الفاظ ہیں بازو پہ رکھیں۔ ہاں ہوں یعنی کوہنی تک۔ ہوں ہاں بازو پر ہے۔ بازو کے ہی الفاظ ہیں، سچ بتانا۔ دیکھ لیا ہے آپ ہیلو نے؟ بازو کے ہی الفاظ ہیں۔ 1 منٹ رکیے، میں آپ کو حدیث باقاعدہ حدیث کھول کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے، اور اس کو عربی میں بتا دیتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ 1 منٹ رکیے آپ، ابھی تو میں صرف ریفرنس پڑھ رہا تھا، ابھی میں آپ کو حدیث رقم کھول کے بتا دیتا ہوں۔ میں نے کھول رکھی ہے۔ ہاں تو 740 میں پڑھی حدیث۔ ہوں یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔
عربی میں پڑھی، عربی میں، جی عربی میں پڑھی، عربی میں آپ مفہوم بازو لے رہے تھے، میں عربی میں نہیں، آپ عربی میں پڑھیے، اس سے پھر اپنے کو معلوم چل جائے، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی کیا چیز کیا بول رہے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ ہوں مالک عن ابی ہوں حازم عن ہوں سعید بن سعد قال ہوں الناس یؤمرون ہوں ان یذر رجل ید الیمنى ہوں. على ذراع اليسرى فی الصلاۃ. ٹھیک، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ترجمہ آپ کی والے آپ جنہوں نے کیا ہے آپ کی. ترجمہ چھوڑو، اپن سیدھی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، سیدھے عربی سے بات کر لیتے ہیں، ترجمہ کی ٹینشن نہیں لیتے اپن. آپ کا یا ہمارا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپن سیدھے عربی میں بات کر لیتے ہیں. آپ کا یا میرا ترجمہ کریں گے تو پھر میں آپ کے ترجمے میں اختلاف کروں گا، آپ میرے ترجمے سے اختلاف کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اپن یہ سیدھے آپ ہی حدیث کا ہی پڑھ ترجمہ لیتے میں نے پڑھ رہا ہے، آپ ہی کے عالم کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. ہیں. آپ ہی کے عالم کا ترجمہ، میں اپنا ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی جی. آپ ہی کے عالم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. تو یہ میرا ترجمہ نہیں ہے جناب، اسلام جی جی 360 سے میں پڑھ رہا ہوں، جی جی. اور اسلام 360 کا مقلدین کا ہی ترجمہ اس میں ایڈ ہے، جیسا اچھا. علم میں ہو تو انہیں کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے. ہوں. تو اس میں نہ تو سینے کے الفاظ ہیں نہ بازو کے الفاظ ہیں. صحیح ابن خزیمہ کہ صحیح ابن خزیمہ سے جو آپ نے حدیث پیش کی ہے اس کو ناصر الدین البانی صاحب نے ضعیف قرار دیا ہے. صحیح ابن خزیمہ کی حدیث کو ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. جی جناب. شیخ البانی کی کتاب کھلی ہوئی پڑھی ہے میرے سامنے، ہوں اور شیخ البانی اس حدیث کو خود صحیح کہہ رہے ہیں، ہوں خود صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی جغل حدیث کتاب جو ہے میرے سامنے کھلی ہوئی پڑھی ہے، اس کے اندر خود یہ شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے. اب کار المنان پیج نمبر صفحہ نمبر 109 کھولیے جناب. ایک منٹ. اب کار المنان پیج نمبر 109 اور عبد ایک منٹ. الرحمان مبارک پوری جو آپ کے عالم ہیں انہوں نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. اور آپ نوٹ کروا دیجئے، میں چیک کر لوں گا. جی آپ کے آپ نوٹ کروا دیجئے. جی میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ شیخ البانی اور عبد الرحمان مبارک پوری یہ دو آپ کے عالم ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اخبار المنان صفحہ نمبر 109 پر دیکھ لیجئے. انشاءاللہ دیکھتے حدیث میں ضعف یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے معمل بن اسماعیل، ہیں. انہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. اچھا دیکھوں گا انشاءاللہ. ان راوی پہ جرح ہے. جی چوتھی حدیث میں بتا دیتا ہوں آپ کو. نہیں تو میں نے یہ پیش کر دی. ہاں چوتھی حدیث میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو. بھی آپ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، پھر انہیں اپنے سینے پر باندھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے. یہ کہاں سے آپ نے پیش کی ہے؟ یہ ہے ابو داؤد 687 کتاب الصلاۃ، اور ابو داؤد بات نہیں 759. ایک منٹ. جی یہ مرسل حدیث ہے، لیکن سب علماء کے نزدیک یہاں حجت ہے کیونکہ دوسری سندوں سے موصول بھی وارد ہوتی ہے. ارے جناب کون سا اصول آپ لے رہے ہیں؟ مرسل حدیث تو اہل حدیث کے نزدیک مرسل حدیث ہاں بالکل وہ بات ہے، لیکن یہ دوسری سند جو موصول ہے ان میں بھی وارد ہوئی ہے. کون سی سند موصول ہے؟ دیکھنا پڑے گا، انشاءاللہ بتا دیں گے. ابھی آپ آج کل تو بکس کھول کے بیٹھا نہیں ہے. جو ابو داؤد کی آپ حدیث کوٹ کر رہے ہیں اس کو تو ضعیف قرار دیا گیا ہے آپ ہی کے علماء کے نزدیک. تو جتنی بھی آپ نے حدیث ابھی پیش کی ہیں یہ ساری ضعیف پیش کی ہیں. میں صحیح حدیث مانگ رہا ہوں آپ سے. تو پھر آپ نہیں، حدیث تو بخاری دی ہے میں نے آپ کو، وہ آپ پریکٹیکلی ہاتھ باندھیں گے تو مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. بخاری میں نہ سینے کے الفاظ ہیں نہ نہیں ہے، نہیں سینے کے الفاظ نہیں، بخاری میں سینے کے الفاظ نہیں ہے. ہاتھ پر کلائی پر رکھنے کے الفاظ ہیں. ہاں تو کلائی پر ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے الفاظ ہیں. جی تو آپ کو کلائی کے لفظ ہیں، ذراعی اليسریٰ، کلائی کے لفظ ہیں اس کے اندر. جی تو جب کلائی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو کہاں آتے ہیں پوزیشن میں؟ وہیں آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ ہاتھ رکھ کے دیکھیے آپ، کلائی پہ ہاتھ رکھیں گے تو کہاں آئیں گے؟ کلائی پہ رکھا ہوا کلائی پہ رکھیے بہن، تو بھی ہاتھ رکھیں گے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کلائی پہ آئیں گے. میں نے ناف کے نیچے آ رہا ہے، ناف کے اوپر آ رہا ہے، دو جگہ آ رہا ہے. کلائی پہ رکھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی آ جا رہا ہے، کلائی پہ رکھ کے ہر جگہ آ جا رہا ہے پورے پیٹ. نہیں کلائی پر رکھ کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا امپوسیبل ہے. کوئی بھی انسان جس کی تھوڑا سا بھی پیٹ بڑا ہوگا وہ کلائی کے نیچے ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھ سکتا، اس کے لیے بہت جھکنا پڑے گا. یار اس طریقے سے آپ دین کو اخذ کرو گے؟ بتاؤ
اگر حق میں نے پریکٹیکلی آپ کو بتایا ہے، باقی آپ دلیل مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دلیل بھی دی جائے. ابھی تو مطلب مختصراً بتایا میں نے آپ کو. اگر آپ پوری دلیل چاہتے ہیں. ضعیف حدیث پیش کر دی، اور ضعیف آپ کے یہاں کیا حجت ہے؟ نہیں ضعیف حجت نہیں ہے. جب آپ کے یہاں ضعیف حجت نہیں ہے ضعیف تو حجت ضعیف نہیں ہے. حدیث ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا صبر رکھیں. ابھی آپ نے یہ مسئلہ لایا ہے میرے سامنے. جی نارملی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات چیت کرتا نہیں ان معاملوں میں، لیکن اب لے کے آئے ہیں تو انشاءاللہ اب آپ کو بتا دیں گے. یعنی ابھی آپ کی باقاعدہ میں آپ کو مطلب ابھی آپ کی تحقیق اس مسئلے پہ پوری نہیں ہے؟ نہیں، میں ایکچولی کیا کمپیوٹر نہیں ہوں جناب، اور نہ ہی میں مطلب ذاکر نائک کو جو میری عادت سی تھی تیز ہو. میں ایک مسئلے میں تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر جب اس کی تحقیق پر میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر میں آگے بڑھ لیتا ہوں. اب میں کوئی اللہ کی جانب سے کوئی میں شاہد وہی تو نہیں ہوں کہ میں پورے وقت جو ہے نا یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں اتارا ہے. آپ دن میں آپ 5 میں بولتا بھی ہوں. 5 وقت آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں. تو بنا تحقیق کے آپ سینے پہ ہاتھ باندھنا شروع کر دیے؟ بالکل تحقیق کے ساتھ باندھے ہیں. تو وہ تحقیق بالکل تحقیق کے ساتھ باندھے ہیں تحقیق پیش کیجئے نا. بھائی بالکل تحقیق کے ساتھ ہاتھ باندھے ہیں. بچپن کے اندر میں نے بہت ساری بکس پڑھی تھی جو مجھے آج یاد نہیں ہے. اسی طریقے سے جب نماز شروع میں پڑھنی سیکھی تھی میں نے، تب اس وقت تحقیق کی تھی میں نے. اب آپ تحقیق مانگ رہے ہیں تو وقت لینا رسول اللہ کی سنت ہے. سورہ کہف پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے نا، میں آپ سے وقت لے رہا ہوں. وقت دے دو آپ مجھے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے دوں گا. چلیے جناب، جب تک آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہوتی ہم صبر کر لیتے ہیں. اب تحقیق